ایران میں بدترین خشک سالی اور تہران کو خالی کیے جانے کے خدشات کے فوراً بعد ہی ملک اس وقت سیلاب کی زد میں ہے، مگر سوال یہ ہے یہ بارشیں کن علاقوں میں ہو رہی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیا اب دارالحکومت تہران میں پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ایران کے محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے 31 میں سے 18 صوبوں میں سیلاب کی وارننگ جاری کی گئی ہے اور حکام کا کہنا ہے کہ اس وقت ملک کے مغربی صوبوں میں سیلاب کی صورتحال ہے۔ یہ سیلاب ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ایران دہائیوں کے بدترین قحط سے گزر رہا ہے اور ملک بھر میں ہونے والی اوسط بارشوں کی شرح کے مقابلے میں رواں سال 85% کم بارشیں ہوئیں۔ حکام کا مزید کہنا تھا کہ سیلابی صورتحال کی بنیادی وجہ کئی عرصے سے جاری قحط سالی ہے، جس کی وجہ سے آبی گزرگاہوں کی زمین سخت ہو گئی ہے اور اس میں پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت کم ہوتی جا رہی ہے، جس کے باعث ملک میں اچانک سیلاب آنے کے خطرات موجود ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خشک سالی اور بارشوں میں کمی کے باعث حکام کی جانب سے کلاؤڈ سیڈنگ کا عمل بھی شروع کیا گیا ہے تاکہ مصنوعی بارشوں کے ذریعے سے پانی کی قلت کے مسئلے کو حل کیا جائے، مگر ماہرین کا ماننا ہے کہ اس ٹیکنیک کو تبھی استعمال کیا جا سکتا ہے جب اس حوالے سے موسمیاتی صورتحال موزوں ہو، اور اس سلسلے کا پہلا تجربہ رواں سال ارمیا جھیل کے اوپر کیا گیا ہے، جہاں سے اب سیلابی صورتحال کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ ایرانی محکمہ موسمیات نے مزید بتایا کہ کلاؤڈ سیڈنگ کے باوجود اس بات کا امکان نہیں کہ یہ موجودہ قحط سالی کو مکمل ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ تہران جو اس وقت بدترین قحط سالی کا سامنا کر رہا ہے، میں حکام کے مطابق کلاؤڈ سیڈنگ کے لیے موزوں حالات نہیں ہیں، جس کے باعث دارالحکومت میں بارش کا فی الحال کوئی امکان نہیں۔ ملک کے صدر مسعود پزشکیان نے اعلان کیا ہے کہ اگر 2 ہفتوں میں بارش نہ ہوئی تو 1 کروڑ سے زائد آبادی والے دارالحکومت تہران کو خالی کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہمیں پانی کی کمی کا سامنا ہے اور اگر ایرانی مہینے آذار کے دوران تہران میں بارش نہیں ہو تو ہمیں پانی کی ریشننگ کرنی پڑے گی، مگر ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ اگر ہم ریشننگ کریں اور بارش نہ ہوئی تو پھر ہمارے پاس بالکل بھی پانی نہیں ہوگا اور ہمیں تہران خالی کرنا پڑے گا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ موجودہ صورتحال کی بنیادی وجہ کلائمیٹ چینج اور اس سے بھی زیادہ بد انتظامی ہے۔ الجزیرہ میں شائع رپورٹ کے مطابق ایران کی پالیسی ہے کہ ملک میں کھانے کی 85% ضروریات لوکلی پروڈیوسڈ فوڈ سے پوری کی جائے گی، مگر اس کا نقصان یہ ہے کہ ایران کے پاس نہ تو اتنا پانی ہے اور نہ ہی اس کی زمین اس قسم کی پیداوار کے لیے سازگار ہے، جس کے باعث تقریباً 30% تک زرعی اجناس ضائع ہو جائیں۔ ملک کا 90% پانی زراعت جیسے ایسے شعبے کی طرف موڑ دیا جاتا ہے جو ملک کی جی ڈی پی کا 12% اور نوکریوں کا 14% ہے۔ پانی کی کمی سے نمٹنے کے لیے حکام نے اندھا دھند ڈیمز بنائے، انڈر گراؤنڈ واٹر ریسورسز کا استعمال کیا، جس کے باعث اب زیر زمین پانی بھی ختم ہو رہا ہے۔ تہران جیسا شہر جہاں پانی کے کوئی ذخائر موجود نہیں ہیں کو پانی کی سپلائی کے لیے دور دراز علاقوں سے پانی سپلائی کیا جاتا ہے، جس کے باعث یہ پانی ترسیل کے دوران ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایرانی حکومت چاہتی ہے کہ وہ پانی کے ختم ہونے جیسے مسائل پر قابو پائے تو اس کو اپنی ان تمام پالیسیز پر نظر ثانی کرنا ہوگی اور ایک دیر پا حل پر کام کرنا ہوگا، ورنہ پانی ملک میں کسی شورش کا باعث بھی بن سکتا ہے۔